السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ بھیا بولے، ممی آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ ہم تو آپ کو ڈیڈی کے نام پر جیتے دیکھنا چاہتے تھے۔ ممی بھیا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، جب تک تمہارے ڈیڈی زندہ تھے میں ان کی تھی۔ ان کی موت کے بعد ان کا بہت سوگ منایا، لیکن میں اپنی ساری زندگی ایک مردہ شخص کے نام پر نہیں گزار سکتی تھی۔ ہر عورت کی طرح مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی، سو میں نے ایک مرد کا سہارا لے لیا۔ اگرچہ مجھے ان سے ویسی محبت نہیں جیسے تمہارے ڈیڈی سے تھی، لیکن یہ احساس مجھے تقویت دیتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں جس نے میری خاطر شادی نہیں کی۔ بھیا شاکی نظروں سے ممی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو عارف؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ بھیا بڑے حوصلے سے بولے، ممی اصل میں آپ نے یہ بات اچانک بتائی ہے نا، ورنہ بات تو خوشی کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب آپ تنہا نہیں۔ ممی بولی، شکر ہے۔ اور زنی تم کیا کہتی ہو؟ ممی میں بھی خوش ہوں آپ کے لیے۔ ممی نے بڑی نزاکت سے اپنی گردن میں پہنے نیکلس کو چھو کر کہا، اور میں اتنی خوش ہوں کہ بس کیا بتاؤں۔ میرے سینے میں دکھوں کا طوفان تھا۔ بھیا کے چہرے پر بھی دل گرفتگی تھی، مگر ممی مسکرا رہی تھیں۔ ممی کے جانے کے بعد میں نے ان کے لائے ہوئے تحفوں کو پاؤں سے کچلا۔ بھیا بولے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے چلا کر کہا، ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ مجھے نفرت ہے ممی سے، بلکہ اپنے آپ سے بھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میں مر جاؤں۔ میں روتے ہوئے بالا خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بھیا اوپر آئے اور باپ جیسی شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھیا، میرا دل چاہتا ہے بالا خانے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں، پر یہ سوچ کر رک جاتی ہوں، اگر مرنے سے بچ گئی اور معذور ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بھیا بولے، آئندہ ایسی بات مت کرنا زریں۔ تم نے حارث اور فرحین کا نہیں سوچا؟ پگلی، ان کا ہمارے سوا ہے ہی کون؟ وہ اب ممی سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں، آج ممی کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں، اور آپ تو ممی سے اتنی لگاوٹ سے باتیں کر رہے تھے۔ کیسی ماں ہیں وہ؟ میرے کٹے ہوئے بال دیکھ کر یہ تک نہیں پوچھا کہ ہوا کیا۔ کتنے عرصے کے بعد آئیں اور غیروں کی طرح ہنس بول کے چلی گئیں۔ بھیا نرمی سے بولے، جب کسی شخص کے نزدیک اپنی ہی ذات اہم بن جائے تو دوسروں سے یوں ہی بے توجہی برتتا ہے۔ اپنی اولاد سے بھی؟ ہاں زری، اپنی اولاد سے بھی۔ ممی کے نزدیک اپنی ذات اہم ہو گئی ہے۔ ہم ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ میری طرح تم بھی اس تلخ حقیقت کو قبول کر لو، اور دیکھو آئندہ کبھی حارث اور فرحین کے سامنے مشتعل نہ ہونا۔ ان کے دل ہی کتنے کتنے سے ہیں۔ سہم کر مجھ سے پوچھ رہے تھے، کیا ڈیڈی کی طرح باجی بھی مر جائیں گی؟ بھیا میں انہی کے لیے تو پریشان ہوں۔ لیکن زریں، اگر ہم ان کے سامنے ممی کی لائی ہوئی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے تو یہ دونوں بھی وہی کریں گے جو ہم کریں گے۔ تم سوچو، اگر یہ ممی کے دیے ہوئے تحفوں اور چاکلیٹوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو گزارا کیسے ہوگا؟ بھیا میں انہیں باہر نکالنا چاہتی ہوں، زندگی کا لطف لیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے یہاں رہتے انہیں کچھ ہو جائے گا۔ ہم انہیں یہاں سے نکال لیں گے زری۔ ابھی تو تم نیچے چلو، وہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ میں نیچے آئی تو دونوں نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ میرے دل میں محبت کی ایک لہر اٹھی۔ میں نے اپنے بازو وا کیے اور دونوں کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس شب حارث اور فرحین کے سونے کے بعد بھیا کہنے لگے، زری اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ پہلے ہماری رہائی نانا جان کی موت سے مشروط تھی، لیکن اب ممی نے شادی کر لی ہے اور اس شخص سے بھی ہماری موجودگی کو چھپا لیا ہے، اور جب بتائیں گی تو کیا پتہ وہ ہمیں قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اب انتظار فضول ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن بھیا، چادروں کی کمند بنا کر نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، کمند کے ذریعے شاید تم اور میں تو نکل جائیں، لیکن حارث اور فرحین کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ہمیں اپنی جانوں کو داؤ پر لگائے بغیر حفاظت سے فرار ہونا چاہیے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے فرار کی منصوبہ بندی کی۔ دروازہ کھولنے کے لیے چابی درکار تھی۔ نانی جان کی چابی ایک گچھے میں ہوتی تھی، اسے ہاتھ لگانا ناممکن تھا۔ البتہ ممی کمرے میں آ کر چابی میز پر ڈال دیا کرتی تھیں، لیکن ہم یہ چابی چرا نہیں سکتے تھے، کیونکہ کمرے میں چابی کے کھو جانے کا سوال ہی نہ تھا، اور چابی چرانے کا مطلب
ممی کو شک میں ڈالنے کے برابر تھا، چنانچہ اس کی نقل بنانا زیادہ بہتر تھا۔ نقل تیار کرنے کا انوکھا طریقہ ہم ٹی وی پر ایک فیچر فلم میں دیکھ چکے تھے۔ کئی دن ہم گھات میں رہے، پھر ایک دن ہمیں موقع مل گیا۔ ان دنوں ممی بہت خوش تھیں۔ وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ موسم بہار میں یورپ جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اس دن ممی بڑے خوشگوار موڈ میں آئیں۔ اس وقت میں دھلے ہوئے کپڑوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ بھیا کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ فرحین مکھی کا پنجرا پاس رکھے گڑیا سے باتیں کر رہی تھی۔ حارث بالا خانے میں گٹار بجاتے ہوئے کوئی گیت گا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ممی آپ کب تک جا رہی ہیں؟ بولی، مارچ میں۔ تمہیں کوئی خاص چیز منگوانی ہو تو بتا دینا۔ نہیں ممی، آپ خود ہی اتنا کچھ لاتی رہتی ہیں، مزید کیا بتاؤں؟ ممی فرحین کے پاس جا بیٹھیں۔ ہاں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ فرحین یوں سمٹ گئی جیسے اس سے کوئی اجنبی عورت مخاطب ہوئی ہو۔ بولو فرحی، ہم آپ کے لیے کیا تحفہ لائیں؟ فرحین منمنا کر بولی، کچھ نہیں۔ بالا خانے سے آتی آواز پر کان لگاتے ہوئے ممی نے بے یقینی سے کہا، کیا یہ حارث بجا رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھا بجانے لگا ہے، لیکن اسے سمجھانا کہ آواز بلند نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا، ممی آپ خود ہی سمجھا دیجئے۔ وہ بالا خانے کی طرف چلیں تو بھیا نے مجھے اشارہ کیا۔ میں فرحین کا ہاتھ پکڑ کر ممی کے پیچھے ہو لی۔ بھیا بولے، ممی میں باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں۔ ہم اوپر آئے تو حارث نے گٹار بجانا بند کر دیا۔ ممی بولی، بھائی واہ، تم تو بہت اچھا بجا رہے تھے، بجاؤ نا۔ میں چاہتی تھی ممی کچھ دیر اوپر ہی رکیں۔ میں نے کہا، حارث ممی کو اپنا نیا گیت تو سناؤ۔ حارث شرمانے لگا۔ میں نے کہا، سنا دو نا، ممی اتنے شوق سے سننے آئی ہیں۔ حارث نے ایک گیت سنانا شروع کیا۔ کتنا اچھا ہو رات ختم ہو جائے، کتنا اچھا ہو دن نکل آئے، کتنا لطف آئے بارش ہو جائے اور پھر دھوپ نکل آئے، اور زور زور سے ہوا چلے اور میں گھر کی کھڑکی سے دھوپ اور بارش دیکھوں اور ٹھنڈی ہوا میں کھیلوں اور دوستوں کو بتاؤں، دیکھو میں خوش ہوں۔ اس گیت کے چند جملے حارث کے تھے، باقی میں نے اور بھیا نے اس کی نوک پلک سواری تھی۔ دھن بنانے میں بھی بھیا نے اس کی مدد کی تھی۔ میرا خیال تھا ممی اس گیت کو سن کر ملول ہو جائیں گی، ان کی پلکیں بھیگ جائیں گی، وہ ہمیں رہا ہونے کی امید دلائیں گی، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ممی نے تالی بجا کر بڑی خوش دلی سے داد دی۔ اس وقت بھیا اوپر آئے۔ ان کی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ اپنا کام کر چکے ہیں۔ ممی کے جانے کے بعد بھیا نے مجھے لکڑی کا وہ ٹکڑا دکھایا جس پر انہوں نے پینسل سے چابی کے 6-7 خاکے اتار لیے تھے۔ وہ لکڑی کی کم سے کم 3 چابیاں تیار کرنا چاہتے تھے تاکہ اگر کوئی ایک ٹوٹ جائے تو دوسری کام آ سکے۔ بالا خانے میں لوہے کے ٹکڑے موجود تھے، لیکن لوہے کو کاٹنا ناممکن تھا، چنانچہ لکڑی کے سخت ٹکڑے سے چابی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ لگاتار 3 دن تک بھیا لکڑی کے اس ٹکڑے کی تراش خراش میں لگے رہے۔ بالا خانے کے فالتو سامان سے ایک آری اور ریتی مل گئی تھی۔ وہ لکڑی کے بنے خاکوں کو گھس گھس کر بار بار دروازے کے قفل میں آزماتے رہے۔ 3-4 خاکے تو تیاری کے دوران ہی ناکارہ ہو گئے، لیکن 3 چابیاں بالکل صحیح سلامت تیار ہو گئیں۔ جب پہلی چابی نے کام دکھایا تو ہم خوشی سے بحال ہو گئے۔ بھیا نے ہم تینوں کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ خوشی سے میں رو پڑی۔ بھیا بولے، پگلی رونے کی کیا بات ہے، یہ تو جشن منانے کا موقع ہے۔ ہم نے فرار کا راستہ کھول لیا تھا، لیکن دروازے کا کھل جانا ہی کافی نہ تھا۔ یہاں سے نکل کر ہمیں فوری طور پر کراچی بھاگنا تھا۔ سفری اخراجات کے علاوہ زندگی کی اور بھی احتیاجات ہمارے پیش نظر تھیں۔ 2 معصوم بچے ہماری ذمہ داری تھے۔ یہ طے پایا کہ یہاں سے نکل کر بھیا محنت مزدوری یا نوکری کر کے کفالت کریں گے اور میں خاتون خانہ بن کر گھر سنبھالوں گی۔ حارث اور فرحین کو تعلیم دلوائیں گے۔ بھیا بولے، زری اب بس ایک کام رہ گیا ہے، وہ ہے رقم کا بندوبست، تاکہ جب تک مجھے روزگار ملے تب تک سر چھپانے کا ٹھکانہ اور کھانے پینے کی ضمانت رہے۔ لیکن رقم آئے گی کہاں سے؟ میں چوری کروں گا؟ بھیا نے ایسے کہا جیسے چوری کرنا بھی کوئی قابل فخر کام ہو۔ اب ہمیں ممی کی مصروفیات کا تجسس رہنے لگا۔ جس روز ممی بتاتی آج وہ کہیں باہر جائیں گی، ہم کان لگا کر بیٹھ جاتے۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آتی تو بھیا مہم پر جانے کو تیار ہو جاتے، اور جب گھر کی کچھ روشنیاں بند ہوتیں
تو بھیا لکڑی کی چابی سے دروازہ کھول کر نکل جاتے۔ ان کی واپسی تک میں گڑ گڑا کر اللہ سے ان کی کامیابی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ ڈیڈی کی زندگی میں بھی ممی روپے پیسے کے بارے میں خاصی بے پرواہ ہوتی تھیں۔ ان کا پرس اور زیور سنگار میز پر پڑا رہتا تھا۔ ہمیں یقین تھا ان کی یہ عادت آج بھی برقرار ہوگی۔ چنانچہ بھیا نے اول روز سے ہی اپنی توجہ ممی کے کمرے پر رکھی۔ پہلے ہی دورے میں ہمارے ہاتھ خاصی رقم آ گئی۔ اس کے بعد بھیا کئی بار چوری کرنے گئے۔ ہر بار ممی کے درازوں اور ان کے شوہر کی پینٹ کی جیبوں سے کچھ نہ کچھ رقم ملتی رہی۔ ہم وہ پیسے پوٹلی میں باندھ کر بالا خانے میں چھپاتے رہے۔ اب بس ایک بڑا ہاتھ مارنا تھا جس میں ممی کے سارے زیورات چرانے تھے۔ لیکن ان دنوں ممی کی باہر آمد و رفت کچھ کم ہو گئی۔ ایک دن بھیا نے پوچھا، کیا بات ہے، آج کل آپ کہیں باہر نہیں جا رہی؟ ممی نے چونک کر کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھیا بولے، اس لیے کہ آج کل آپ بہت باقاعدگی سے آ رہی ہیں۔ عارف بیٹے، کچھ دن سے میرے پیسے چوری ہو رہے ہیں۔ مجھے تو خبر بھی نہ ہوتی کیونکہ میں پیسے گن کر نہیں رکھتی، لیکن علی اس سلسلے میں کافی محتاط ہیں۔ ہمارے کمرے میں ایک تو خاص ملازموں کے سوا کوئی نہیں آتا۔ اب ہم چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پلان کر رہے ہیں۔ آج کل ہم لائٹ آف کر کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھ لیتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں۔ چور پکڑا گیا تو اس کی خیر نہیں۔ ممی کی بات سن کر بھیا محتاط ہو گئے۔ ہمارا جلد فرار ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ ہم چاروں آئے دن بیمار رہنے لگے تھے۔ کوئی غیبی آواز میرے کانوں میں کہتی تھی، اگر زیادہ دیر کی تو یہ قید خانہ ہمارا مدفن بن جائے گا۔ پہلے 2-2.5 سال تو ہم ٹھیک ٹھاک تھے، کم سے کم بھیا اور میں بالکل ٹھیک تھے، لیکن اب کچھ مہینوں سے ہماری صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم چاروں آئے دن بخار، پیٹ خراب اور الٹیوں سے بے حال رہتے تھے۔ حالانکہ کھانے پینے کا سامان پہلے سے وافر مل رہا تھا۔ نانی جان سوپ کی بجائے اورنج جوس لانے لگی تھیں جو ہم سب شوق سے پیتے۔ اب باسکٹ میں بریڈ، مکھن، پنیر کے علاوہ سینڈوچ بھی ہوتے تھے، اور گلاب جامنیں تو گویا کھانے کا لازمی جز بن گئی تھیں۔ حارث میٹھے کا سب سے زیادہ شوقین تھا اور سب سے زیادہ بیمار بھی وہی رہتا۔ ہم نے 2 سفری تھیلوں میں ضروری اسباب بھر لیا تھا اور انہیں بالا خانے میں چھپا دیا تھا۔ اب ہمیں اس دن کا انتظار تھا جب ممی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کہیں باہر جانا ہے۔ اسی دن زیورات چرا کر ہم نے فوراً یہاں سے نکلنا تھا۔ بالآخر وہ مبارک ساتھ آ گئی۔ ممی دوپہر کو آئیں اور تھوڑی ہی دیر بعد جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ کہنے لگیں شام کو ایک شادی میں جانا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے اپنی تیاری شروع کر دی تاکہ جیسے ہی ممی کی گاڑی روانہ ہو ہم اپنے پلان پر عمل کریں۔ لیکن اسی شام حارث کو تیز بخار ہو گیا، ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ بھیا نے دوائیوں کے ڈبے سے ایک دوا نکال کر دی، لیکن اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ گئی۔ رات ہوتے ہوتے حارث ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کا بخار آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں کبھی اس کا پسینہ پونچھتی، کبھی اس کی الٹی صاف کرتی، کبھی اس کے کپڑے تبدیل کرتی۔ بھیا کبھی اس کے ہاتھ پاؤں دباتے، کبھی قے روکنے کی دوائی دیتے۔ ممی کی گاڑی کب کی روانہ ہو چکی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اپنی مہم پر روانہ ہونے کی فکر کریں یا حارث کی تکلیف دور ہونے کا انتظار کریں۔ حارث کی حالت دیکھ کر فرحین بھی سہمی ہوئی تھی۔ بھیا اور میں پلک جھپکے بنا حارث کے پاس بیٹھے رہے۔ صبح کے قریب تو اس نے گردن ہی ڈھلکا دی۔ بھیا مضطرب ہو کر اٹھے، میں ممی کو بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں بھیا، اس طرح انہیں ہمارے پاس چابی کا علم ہو جائے گا۔ صبح ہونے ہی والی ہے، نانی جان آنے والی ہوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد نانی کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں نے بہت لجاجت سے کہا، نانی جان، حارث بہت بیمار ہے۔ انہوں نے بڑی بے اتنائی سے حارث کو دیکھا اور دروازہ لاک کر کے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نانی کے ساتھ ممی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے حارث کو آواز دی، اس کی سوکھی سی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نبض چیک کی، پھر نانی کی طرف پلٹیں اور کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر نانی جان سے چپکے چپکے بات کرنے لگیں۔ یہ وقت خسر پھسر کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے کہا، ممی، حارث کو ڈاکٹر کے لے کر جائیے۔ بولی، اس وقت علی گھر میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کو پتہ چل جائے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ممی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نانا جان کو آپ کے بچوں کا پتہ چلا تو اپنی وصیت بدل دیں گے، اور آپ کے شوہر کو پتہ چلا تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کتنی خود غرض ہیں، آپ صرف اپنا سوچ رہی ہیں۔ لیکن اگر حارث کو ڈاکٹر کے نہ لے کر گئیں تو میں اتنا شور مچاؤں گی کہ اس گھر کے نوکروں کو پتہ چل جائے گا۔ ممی نے زور کا تماچا میرے منہ پر مارا اور کہا، ذلیل کمینی، تو ہمیشہ میرے لیے پریشانی اور اذیت کا سبب بنتی ہے۔
میں نے چلا کر کہا، ہاں میں بنوں گی پریشانی کا سبب۔ میں چیخ چیخ کر ہمسایوں کو بتاؤں گی کہ ہماری ماں اور نانی نے ہمیں یہاں قید رکھا ہوا ہے۔